ایسی کیفیت بندے کی بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو بندے پھر قرآن پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن کے اندر قرآن کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیسے پورے دن کے اندر قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ ہم تو ایک صفحہ پڑھتے ہیں اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے وَإِن طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شُبِعْتُمْ مِنْ كَلَامِ رَبِّكُمْ، اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہوتے تو کبھی تیرے رب کے کلام سے سیر نہ ہوتے۔ یہ گناہوں کا میل جب بندے کے دل کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر بندے کا عبادت میں دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ حضرت مصر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت المسجد ورأیت رجلا یصلی، میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحليت قراءته، مجھے اس کی قراءت بڑی اچھی لگی، فاستمعت لقراءته، میں اس کی قراءت سننے لگا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، یہاں تک کہ انہوں نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ میں نے سوچا کہ اب تو یہ رکوع کریں گے، انہوں نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتی قرأ نصف القرآن، یہاں تک کہ انہوں نے آدھا قرآن پڑھ دیا۔ تو میں نے سوچا اب تو یہ رکوع کر ہی دیں گے، رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتی قرأ القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، یہاں تک کہ پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے فرأیتہ، تو میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک ایک رکعت کے اندر پورا پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آج کسی نوجوان سے کہیں کہ پچھلے دور میں ایک ایسا بندہ گزرا ہے جس نے 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو آج کا نوجوان نہیں مانے گا، ایسے نہیں ہو سکتا، ایک دن ہوگا، 2 دن ہو گیا، 1 سال، 40 سال تک۔ اگر آج اسی نوجوان سے یہ کہا جائے کہ ایک بندہ موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے رات کو، اور رات کو وہ تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھتا رہتا ہے اور کئی گھنٹے تک دیکھتا رہتا ہے، تو یہ مان جائے گا کہ واقعی یہ دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کا ادراک نہیں ہے، اس کو اس جسموں کے ننگے جسموں کے لذت کا ادراک ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا لذت ہے اور کیا مزہ ہے، تو پھر اس کو مصلی پر کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے بھائیو، روحانی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، مادی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں۔ روحانی دنیا کے اپنے مزے ہیں، مادی دنیا کے اپنے مزے ہیں۔ مادی دنیا کے اندر دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کرنے کا اپنا مزہ ہے، اور روحانی دنیا کے اندر اپنے رب کے راستے میں در در کی ٹھوکریں کھانے کی اپنی ایک لذت ہے۔ دوستوں کے ساتھ محفلوں میں کھل کھلا کر خوشگپیاں لگانے کا اپنا مزہ ہے، اور اپنے رب کے سامنے رات کی تنہائیوں میں آنسو بہانے کی اپنی ایک لذت ہے۔ جی ہاں، جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی محبتیں اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب دل محبت الہی کی سے آشنا ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبت ہیچ ہو جاتی ہے، ہیچ ہو جاتی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل کی باندھی تھی، اسلام لے آئیں۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور ان کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا، مار کے لہو لہان کر دیا، اور انہوں نے زبان سے اف تک نہ نکالی۔ جب اف تک نہ نکالی تو ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے کوئی چیز اٹھائی اور ان کے سر کے اوپر ماری، ان کی بینائی چلی گئی، اور پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھا تم نے ہمارے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے تجھے اندھا بنا دیا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر چوٹ لگی، اور فوراً تنہائی میں اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو گئیں، اور آہو زاری کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگیں یا اللہ انہوں نے مجھے مارا، میں برداشت کرتی رہی، مجھے پیٹا، مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی، میں نے برداشت کر لیا، اب تو آپ کی ذات کا مسئلہ آ گیا ہے، یہ آپ نے یہ مجھے جسم عطا کیا ہے، یہ بنائی بھی مجھے آپ نے عطا کی ہے، یہ کہتے ہیں بتوں نے تیری بنائی چھین لی ہے، یا اللہ اپنی عظمت ان کے اوپر کھول دیجئے، میری بنائی واپس کر دیجئے۔ ابھی انہوں نے ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی واپس لوٹا دی۔ جب دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت ہوتی ہے، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہوا تھا، تو وہاں لوگ مسلمان ہونے لگے،
اور مدینے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی فرمائی۔ مدینہ کے مضافات کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ بھی آیا، اس کو پتہ چلا کہ ایک نبی آئے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو سلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ان جافل الناس علیہ، لوگ آپ کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ فکنت فی من جافلا، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ وہ مضافات سے آئے اور انہوں نے سلام قبول کر لیا۔ جب وہ گھر واپس گئے تو باقی گھر والے مسلمان نہیں ہو چکے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے، والد فوت ہو چکے تھے، باقی بہن بھائی تھے، والدہ تھی۔ تو گھر کے اندر تذکرہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا، تو یہ بڑا کان لگا کر سنتے اور بڑے محظوظ ہوتے۔ تو گھر والے ان کو بھانپتے کہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب تذکرہ ہوتا تو چہرے کے اوپر بشاشت آ جاتی ہے، وہ ایک دم بھی محبت چھپ نہ لگ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو بشاشت آ جاتی۔ تو چچا نے بھانپ لیا، چچا ان کو ایک سائیڈ پر لے گئے اور پوچھنے لگے، عبداللہ کہ آپ نے کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ عرض کیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اگر آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر یہاں سے ہمارے گھر سے نکل جاؤ، اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارا دین اختیار کرنا ہوگا۔ فوراً فیصلہ کر لیا، ذرا بھی تردد نہیں فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اپنے گھر کو تو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ اور رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت مارا، بہت پیٹا، مار مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کا وقت تھا، کپڑے بھی چھین لیے، برہنہ کر کے باہر سے نکال دیا۔ والدہ شفیق ہوتی ہے، والدہ کو ترس آ گیا، انہوں نے اپنا دوپٹہ ان کو دے دیا۔ انہوں نے دوپٹے کو پھاڑا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک تہبند کی طرح نیچے باندھ لیا، ایک اوپر روڑ لیا۔ اس وقت سے ان کا لقب بن گیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین، دو چادروں والے۔ اب جانا کہاں تھا؟ رات کا وقت تھا، جن کی خاطر یہ ہوا تھا ادھر ہی جانا تھا۔ مدینہ منورہ کا رخ کیا اور مسجد نبی میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا حلقہ لگائے بیٹھے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، عبداللہ آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مسکراہٹ، تبسم آ گیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو عبداللہ آ رہے ہیں، وہ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری روداد سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا اور آپ کو اپنے اصحاب صفہ میں شامل فرما لیا۔ اصحاب صفہ کے ساتھ رہتے تھے، وہیں ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب قربانی بڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدردانی بھی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے گھر چھوڑا تھا اللہ اور رسول کی محبت میں۔ اللہ اپنی ایسی ان کو محبت کی ایک کیفیت اور جذبہ عطا فرمایا تھا کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے اونچی آواز سے اللہ 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 کی آوازیں نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، مسجد نبی کے دروازے میں بیٹھے تھے اور اللہ 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 کی آوازیں نکالنا شروع کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو روک دیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، جو کچھ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، تمام صحابہ کرام بھی آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں پتہ چلا کہ عبداللہ کو بخار ہو گیا ہے اور بخار بھی سخت ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیا اور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ لیٹے ہوئے تھے، سخت بخار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود مبارک کے اندر رکھ لیا۔ ہم اندازہ کریں، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قدردانی فرمائی، اپنے محبوب کی گود کے اندر پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، ان کی جان اس وقت روح پرواز کر گئی جب ان کی نظر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کر رہی تھی۔ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، تو اس حال میں انہوں نے جان آفری کی سپرد کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا عبداللہ کو غسل دیا جائے۔ جب غسل دیا گیا تو گھر والوں نے
ان سے باہر نکال دیا تھا اور کپڑے بھی چھین لیے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری کملی کے اندر عبداللہ کو کفن دیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کے اندر پھر عبداللہ کو کفن دیا گیا۔ جنازہ تیار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میت کو قبر کے اندر اتارنا ہوتا ہے تو اس کا قریبی رشتہ دار قبر کے اندر اترتا ہے، اس کو اتارتا ہے، لیکن جب عبداللہ کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس قبر کے اندر اترے اور آپ نے فرمایا عبداللہ کو مجھے پکڑا دو، عبداللہ کو مجھے پکڑا دو۔ جب عبداللہ کو پکڑایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو پکڑ کے ایسے زمین پر رکھا جیسے کوئی بندہ امانت سپرد کرتا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حسرت کیا کرتے تھے، کاش میں عبداللہ کی جگہ ہوتا، یہ مجھے الفاظ کہے ہوتے۔ میرے بھائیوں، بندہ دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر جتنی قربانی دیتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدردان ذات ہے، بندے کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان میں قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر بندے کے اعمال کے اندر جان آ جاتی ہے، یہ بے حضوری کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، بندے کو حضوری کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدوں کا سرور حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا مال احسان، احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو یہ تو حاصل ہونا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم اسی لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارے اعمال کے اندر جان آ جائے، ہماری زندگی کی جو رخ ہے تبدیل ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔